بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر أهل الفلسطين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 سے ہوا چاہتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: مل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول. اس آیت کریمہ میں نصرانیوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اس آیت میں مسیح ابن مریم کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا الہ مانتے تھے. تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. ان کو الہ ماننا غلط ہے، باطل ہے، کفر ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے. وہ معجزات ان انبیاء، ان رسولان عظام کی نبوت کے حق اور سچ ہونے پر دلیلیں ہوا کرتی. تو جس طرح تم نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو پڑھنے کے بعد انہیں الہ نہیں مانا،
اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی معجزات کو دیکھنے کے بعد تم انہیں خدا مت کہو۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ صدیقہ ہیں، اپنے رب کی کلمات کی تصدیق فرمانے والی ہیں اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہیں۔ کانا یأکلان الطعام، دونوں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ دونوں کھانا غذا کھاتے ہیں، طعام غذا کھاتے ہیں۔ اس میں بھی نصرانیوں کا رد ہے کہ انہیں کہا گیا الہ وہ ہوتا ہے جو غذا کا محتاج نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ وہ غذا کے محتاج ہیں، تو جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی تم اندازہ لگاؤ کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ الہ نہیں ہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، تم دیکھو کیسے ہم اپنی نشانیوں کو واضح بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ دیکھیے کہ وہ کیسے اوندھے منہ گرے جا رہے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرتے ہو؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے نہ تمہیں نفع پہنچانے کا مالک ہے۔ الہ تو وہ ہوتا ہے، مستحق عبادت تو وہ ہوتا ہے جو از خود ذاتی طور پر اپنے ماننے والے کو نقصان سے بچا سکے، از خود اپنے ماننے والے کو نفع دے سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنے بھی معجزات ہیں، انہوں نے جتنے بھی معجزات دکھا کر مریضوں کو شفا دی ہے، یہ تمام اختیارات اور قدرتیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوئی ہیں، ان کی اپنی ذاتی نہیں ہیں۔ جو الہ ہوتا ہے اس کے پاس تمام قدرتیں یہ اپنی ذاتی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اس سے بھی اندازہ لگاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی مت کرو۔ یہودیوں نے کس طرح زیادتی کی اپنے دین میں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار ہی نہیں کیا، انکار کر دیا۔ اور نصرانیوں نے اس طرح زیادتی کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو تسلیم کیا، مگر اس لیول پر جا کر تسلیم کر لیا کہ انہیں خدا ہی سمجھ لیا۔ تو فرمایا اپنے دین میں زیادتی مت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، جو لوگ اس سے پہلے گمراہ ہو چکے اس قوم کی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ جو قوم پہلے گمراہ ہو چکی ہے ان کی باتوں پر تم مت چلو۔ وہ کون سی قوم ہے؟ ان کے آباء و اجداد ہیں۔ دوستوں یہ بات یاد رکھیے گا، آباء و اجداد کی روش پر چلنا یہ کوئی اسلام میں دلیل نہیں ہے۔ جب ان نصرانیوں سے کہا جاتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تصور مت کرو، تو وہ کہتے ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہی کیا ہے، ہم انہی کے رستے پر چلتے رہیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یہ قوم تو پہلے گمراہ ہو چکی تھی، تو گمراہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، یہ ایسے قوم گمراہ تھی کہ خود تو گمراہ تھے ہی اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا، کثیراً بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود سیدھی راہ سے بہک چکے تھے۔ خود وہ سیدھی راہ پر نہیں تھے، جب خود سیدھی راہ پر نہ ہوں تو دوسروں کو سیدھی راہ پر کیسے لایا جا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت جو کہ اصل صراط مستقیم ہے اسی پر ہمیں ہماری نسلوں کو کاربند فرمائیں، اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائیں۔ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا
آگے ارشاد ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، علی لسانی داود و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کے دامن سے جب بندہ قریب ہوگا نا تو اس کا تنگ نظری وسعت نظری میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ماننے والے کی سوچ جب قرآن کے تابع ہو جائے تو پھر اس پر خوب واضح، بہت سی چیزیں اس پر خوب واضح ہو جاتی ہیں کہ دنیا داروں کی سوچ ایسی ہے لیکن قرآن کی سوچ ہی الگ ہے۔ دنیا داروں کی جو قرآن اور حدیث کے نور سے دور ہیں، اس کی تعلیمات سے دور ہیں، ان کی سوچ کیا ہے کہ نبی تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، نبی تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، نبی تو اپنے دشمنوں کے لیے رحمت کی چادریں بچھاتے ہیں۔ دوستوں، یہ باتیں بالکل اپنی جگہ پر برحق ہیں، ایسا ہوا ہے، روایات موجود ہیں، لیکن صرف اس پہلو کو ذکر کر کے لوگوں کو بزدل بنا کر یہ خوف پیدا کر دینا کہ اب کسی بھی دشمن سے بدلہ لینا ہی نہیں ہے، اس سے انتقام لینا ہی نہیں ہے، دوستوں یہ قرآن کی سوچ نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اگر اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا ہے نا تو اب اس آیت کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں اور شان نزول بھی سمجھتے ہیں کہ ایک طرف انبیاء علیہم السلام کا ایک رخ تعلیم کا ہے تو دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر زیادتی کرنا، دشمنوں سے بدلہ لینا، انتقام لینے کی بھی تعلیم یہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعینہ، لعنت کی گئی۔ کیا کی گئی؟ لعنت کی گئی۔ ہوا اس طرح تھا کہ ایلا ایک مقام ہے، اس کے لوگوں نے جب حدود الہی کو کراس کیا، وہ کیا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے ہیلے بہانے کر کے شکار کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ رب تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ایسی لعنت فرمائی کہ خود حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے جلال بد دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس باشندگان ایلا کے چہروں کو بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں تبدیل کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا انبیاء علیہ السلام کی یہ تعلیمات موجود نہیں ہیں؟ یہ تاثر دینا کہ بس نبی کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں تھے، نہیں دوستوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کی قوم پر آسمان سے مائدہ دسترخوان نازل ہوا جس میں جنتی میوے، جنتی نعمتیں تھیں، لیکن بعد میں اسی قوم نے ان نعمتوں کے کھانے کے بعد ان نعمتوں کی ناشکری کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو لوگوں کے لیے مشکل کشا تھے۔ قرآن پاک کی آیات ہے نا 7ویں سپارے میں بھی آئیں گی کہ آپ نے کس طرح اپنے لوگوں کی مدد فرمائی ہے۔ آپ کے معجزات میں سے یہ ہے کہ آپ جس پر ہاتھ رکھتے اسے شفا مل جاتی تھی، آپ نے مردوں کو زندہ فرمایا، یہ ساری قرآن پاک کی آیات ہیں۔ لیکن بتانے ہی چاہ رہا ہوں آپ ہی مشکل کشا ہیں، لیکن جب آپ کی قوم نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ نے پھر دعائے جلال فرمائی، ہاتھ اٹھا دیے، بد دعا دی، الفاظ ہیں بد دعا کی۔ ہوا اس طرح بد دعا کی تو اللہ نے اس قوم کی بھی چہروں کو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ تو دوستوں، قرآن اور حدیث کے دامن سے بندہ جب قریب ہوگا تو اسے اصل چیز حقیقت معلوم ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے پھر اس سے بدلہ لینا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ معاف کسے کیا جائے گا؟ اپنے دشمنوں کو معاف کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں جہاں جہاں یہ مضمون ملتا ہے نا، لوگوں کو معاف کرو، اپنوں کو معاف کرو، یہ ہماری ذات سے متعلق ہے۔
انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں کو معاف کرنے کی مجھے اختیار ہی نہیں. میں کس بات کا رائٹ رکھتا ہوں کہ میں ان کے دشمنوں کو کھلی چٹ دے دوں کہ کہو جو تم کہو تمہیں ہماری طرف سے معافی ہے. اس طرح تو گستاخان انبیاء علیہ السلام کا ایک بھرپور طریقہ شروع ہو جائے گا. تو دوستو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ جو ان کی صورتوں کو بدلہ ہے یہ اس چیز کا بدلہ ہے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کی, حدود کو کراس کیا, یہ سب اس کا نتیجہ ہے. کیوں بدلا گیا ان کی صورتوں کو؟ بہت اہم چیز آ رہی ہے. آخر ان کی صورتوں کو تبدیل کس وجہ سے کیا گیا؟ بیس کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, کہ اس قوم کے لوگ برائی کو برائی نہیں کہتے تھے اور برائی کرنے والے کو برے کام سے روکتے نہیں تھے. جب کسی غلط کو غلط دیکھ کر بھی بندہ صرف نظر کر لے, اس برائی کے خلاف کھڑا نہ ہو, تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو برا کرتے ہوئے دیکھتے تو تھے لیکن کہتے نہیں تھے, برائی سے روکتے نہیں تھے. کیا ہوا پھر؟ لبئس ما کانوا یفعلون. قرآن فرماتا ہے ضرور یہ بہت ہی برا کام کیا کرتے تھے. یہاں سے معلوم ہوا کہ برائی سے روکنا یہ واجب ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو اولاً ان کے علماء نے ان کو گناہوں سے روکا. پھر جب یہ قوم نہیں رکی تو ان کے علماء ان کے گناہوں میں ساتھ ان کے شامل ہو گئے, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, ان کے ساتھ محفلوں میں شرکت کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان کی صورتوں کو خنزیروں اور بندروں کی صورتوں میں تبدیل کر دیا. تو دوستوں یہ بات یاد رکھیے گا, یہ عذاب الہی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ بندہ غلط کو غلط ہی نہ کہے. اللہ تعالی ہمیں یہ جرت عطا فرمائیں کہ ہم کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھیں تو ہمیں اسے زبان سے, ہاتھ سے روکنے کی توفیق عطا فرمائیں. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگوں کو کہ وہ کافروں سے دوستی کر رہے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. کتنی بری چیز وہ اپنے لیے خود آگے بھیج رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ان سخط اللہ علیہم, کہ اللہ ان پر غضب فرمائے گا. وفی العذاب ہم خالدون, اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ, اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالی پر سچے دل سے ایمان لے آتے, نفاق موجود نہ ہوتا, والنبی, اور اس کے تمام انبیاء پر ایمان لے آتے, اور خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لاتے, وما انزل الیہ, اور جو اس نبی پر اللہ کا کلام اترا قرآن اس پر ایمان لے آتے, تو فرمایا متخذوہم اولیاء, تو پھر یہ لوگ کافروں کو دوست نہیں بناتے. اصل قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے ہی بتا دیا, اگر وہ اللہ پر ایمان سچے دل سے لائیں, اس کے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائیں اور قرآن پر ایمان لائیں, پھر وہ کافروں کو دوست نہیں بنائیں گے. اس کو اگر اگینسٹ دوسرے اینگل سے لیا جائے, اگر وہ دوست بنا رہے ہیں کافروں کو, تو مراد مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اللہ اور اس کے نبی اور قرآن پر ایمان لانے والے سچے دل سے نہیں ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. قرآن کی آیات تو واضح ہیں, ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. کہیں ہمارے تعلقات, ہماری دوستیاں کسی بدعقیدہ کے ساتھ تو نہیں ہیں. آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ معاشرے میں ہمارے ایسے بھائی مسلمان موجود ہیں کہ جب انہیں سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں, بس میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ویسے ہی شغل میلے میں جاتا ہوں, اگرچہ میرا دوست صحابہ کا گستاخ ہے, اہل بیت کا گستاخ ہے, لیکن ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہی نہیں ہیں. یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ وہ اس انداز سے بندے کو گمراہ کرنے کی طرف پہلا قدم اس نے اٹھوا دیا ہے کہ شیطان نے ذہن میں یہ بات انجیکٹ کر دی کہ نہیں, ہم تو اس ٹاپک پر بات کرتے ہی نہیں ہیں.
قرآن فرماتا ہے ایک مقام پر 5ویں سپارے میں گزر چکی، 7ویں سپارے میں یہ بات آئے گی کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھو ہی نہیں، جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر غلطی سے بیٹھ گئے ہو، یاد آ جائے تو فوراً اٹھ کر وہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن آج کا مسلمان جب قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دور ہے تو اسے یہی نہیں پتہ، وہ اپنے آپ کو زیادہ ہی فیشنیبل، بولڈ سمجھ رہا ہے کہ میرے تو سب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ دور ایسا ہے تعلقات سب کے ساتھ بنانے چاہیے۔ اللہ اکبر! جب بندے کا تعلق اللہ اور اس کے نبی پاک علیہ السلام سے مضبوط ہو جائے تو پھر دنیا کے کسی بھی تعلقات کی ضرورت نہیں رہتی۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جب بے تعلق ہو گئے تو پھر ہمیں دنیا والوں سے تعلقات بنانے کی حاجت رہ گئی۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت، سچی وفا والا رشتہ عطا فرمائیں۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے تو اکثر نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور بضرور تم دیکھو گے لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمن مسلمانوں کے وہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ مسلمانوں کے کٹر دشمن، اشد الناس، لوگوں میں بھی شدید ترین دشمنی، عداوت، دشمنی کس کو ہے؟ الیہود، یہودی، یہ پکے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ دوسرے نمبر پر والذین اشرکوا، اور یہ مشرکین، یہ دونوں مل کر یہ چاہیں گے کہ تمہارا کبھی بھی بھلا نہ ہو، تمہیں کسی طرح سے بھی فائدہ نہ ہو۔ ایک مقام پر فرمایا اگر تمہیں فائدہ ہوگا تو انہیں برا لگے گا، تمہیں نقصان ہوگا تو یہ بڑے خوش ہوں گے۔ ہاں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ضرور بضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، یعنی مسلمانوں کے دوستی کے زیادہ قریب تم نصرانیوں کو پاؤ گے کہ ابھی نصرانیوں میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بنانے اور مسلمانوں سے دوستی کرنے اور ان کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اس وجہ سے یہ کچھ تم ان نصرانیوں کو دیکھو گے کہ وہ مسلمانوں سے کچھ قریب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس لیے کہ ان نصرانیوں میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں۔ جس کے پاس صفت علم موجود ہو اسے اچھے برے کا معلوم ہوتا ہے، تو ان میں عالم بھی ہیں، درویش بھی ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ لیکن آیت کریمہ کا یہ مفہوم جو ہے یہ خاص ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے مبارک کے نصرانیوں کا، کہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جنہوں نے بڑی مودت اور محبت کا تعلق قائم کیا، وہ کون ہیں؟ نجاشی بادشاہ، جس کے یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب کفاران قریش نے مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 مرد اور 4 عورتوں کو اپنے حکم سے مقام حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ جب یہ گروہ مقام حبشہ پر پہنچ گیا، تاریخ اسلام میں اس ہجرت کو ہجرت اولیٰ کہا جاتا ہے۔ پہلی ہجرت جو کہ مدینہ منورہ سے، پہلی ہجرت جو مکہ مکرمہ سے جو پہلی ہجرت مقام حبشہ کی طرف ہوئی ہے، اسے ہجرت اولیٰ کہا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اس ہجرت کے بعد پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوسری ہجرت فرماتے ہوئے مقام حبشہ پر پہنچے۔ جب مقام حبشہ پر مسلمانوں کی تعداد عورتوں اور بچوں کو ہٹا کر صرف مردوں کی 82 ہو گئی، 82 ہو گئی، تو ان کفاران قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمان آہستہ آہستہ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان کفاران قریش نے بڑے بڑے تحفے تحائف کے ساتھ حبشہ کے اس وقت کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار تک رسائی، اپنے آپ کو پہنچایا،
اور بڑے تحفے تحائف کے ساتھ اس دربار میں پہنچے اور نجاشی بادشاہ سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم نے سرزمین حجاز میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی تعلیمات میں کچھ جادوئی اثر ہے، وہ جس سے بات کرتا ہے، جو اس کے کلام کو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کفارین قریش حضرت نجاشی کے سامنے کہ تمہاری سرزمین حبشہ میں بھی اس گروہ کے کچھ لوگ یہاں آنا شروع ہو چکے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں وہ فتنہ کر رہے ہیں، تمہاری عوام کو تم سے باغی بنا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف بغاوت ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ابھی ان کی تعداد کم ہے، یہ ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت نجاشی نے جب یہ بات سنی تو کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائیڈ کی بات سنیں اور دوسری سائیڈ کی بات ہی نہ سنی جائے۔ تو آپ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور آپ نے بلاتے ہی حضرت جعفر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ سوال کیا کہ آپ لوگوں کا اسلامی عقیدہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا ہے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور بالکل واضح دو ٹوک انداز میں فرما دیا کہ اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ حکم دیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے۔ جیسے ہی حضرت نجاشی نے یہ بات سنی تو زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا جو انگلی کے برابر تھا، اور کہا میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ تمہارے آقا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس میں اس لکڑی کے برابر جتنا بھی زیادتی نہیں فرمائی ہے۔ جو کتاب توریت اور انجیل میں موجود تھا وہی چیز تمہارے آقا علیہ السلام نے بتائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری کتاب قرآن میں بھی یہی بات کا ذکر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت نجاشی نے یہ بات کہی تو کفاران قریش بہت حیران پریشان ہو گئے کہ ہم تو کچھ اور کرنے آئے تھے، معاملہ تو سارا ہمارے اگینسٹ ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کی کہ آپ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنائیں۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپارہ 16 میں سورہ مریم کی قرآن مجید کی آیات شروع کی۔ جیسے جیسے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت فرما رہے تھے، اس مجلس میں جتنے بھی نصرانی عیسائی عالم تھے، جب جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سنتے جا رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری و ساری تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی عظیم منظر کا ذکر اس سپارے کے آغاز میں ہی فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے اس کلام کو سنا کہ جو کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اس کلام کو سنا تو ان کی رقت قلبی، ان کی دلی کیفیت یہ تھی ترا اعینہم، کہ اے محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تفیض من الدمع، جو قرآن کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر آ رہے ہیں۔ قرآن ان کے دلوں پر اتنا مؤثر، اتنا اثر کر چکا ہے، اتنا تاثیر کر چکا ہے کہ اس کلام کی برکت سے ان کے آنسو امنڈ امنڈ کر آ رہے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی یہ توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے، کہ جب ہم بھی کلام الہی کو سنیں تو ہم پر بھی رقت طاری ہو جائے، اور ہم بھی کلام الہی کو سنیں تو ہمارے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ وہ کتنے مبارک لوگ تھے کہ جب وہ کلام الہی کو سنتے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، وہ آنکھوں سے ان کے آنسو بہہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرم نوازیاں ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے،
فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ شمار فرما دے، ہمیں لکھ دے کہ ہم نے بھی حق کی گواہی دی ہے۔ جب یہاں کے نصرانی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے، یہودیوں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہیں ملامت کرنے لگے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ان کی زبان، ان کی بولی اس وقت کیا تھی؟ اللہ، جسے اللہ ایمان پر پختگی عطا فرما دے، پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف ہی نہیں کرتا۔ وہ فرمایا وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ کون سی ایسی چیز تھی جو ایمان لانے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی تھی؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی، تو ہمیں آخر کون سی ایسی چیز تھی کہ ہم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وما جاءنا من الحق، حالانکہ ہمارے پاس تو حق بھی آ چکا تھا۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم تو اس چیز کی طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح قوم کے ساتھ داخل فرما دے، ہمارا شمار بھی صالحین میں سے ہو جائے، ہمیں تو پہلے اس چیز کی آرزو تھی۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو پس اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان کے اس کہنے کے بدلے میں کیا عطا کیا؟ جنات، باغات عطا فرمائیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ساری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں کا بہترین بدلہ ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال پاکیزہ رکھا ہے اسے اپنی طرف سے حرام مت سمجھو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کے واعظ و نصیحت کو سننے کے بعد یہ تصور کر لیا کہ اب صوفیت اسی چیز کا نام ہے کہ جنگلات میں چلے جاؤ، ٹاٹ کا لباس پہنو، گوشت مت کھاؤ، دن میں روزے رکھو، رات میں عبادت کرو، بیویوں کے قریب مت جاؤ۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واعظ و نصیحت کو سن کر اس حد تک اثر قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آیات کا نزول فرمایا یہ حلال ہے، اس کو اپنی طرف سے کیوں حرام سمجھ رہے ہو؟ صوفی یہ نہیں ہوتا جو اپنے اوپر جان پر مشقت ڈالے اور رب کی حلال کو حرام کر دے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز سے منع کیا ہے، جو حرام ہے، اس کے قریب مت جائے، جو گناہ کا کام ہے، نافرمانی والا کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ جو حرام سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا، وہ اس امت کا سب سے بڑا ولی کامل بن جائے گا۔ ولا تعتدوا، اور حد کو کراس مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال پاکیزہ رکھا ہے اسی میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ خدا، وہ اللہ جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ لا يؤاخذكم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ لغو قسمیں کیا ہیں؟ وہ قسم جس کے بارے میں بندہ یہ خیال کرے کہ یہ کام واقعتاً ایسا ہو چکا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوا، اس کے اپنے خیال میں وہ کام ہو چکا ہے اور اس نے قسم اٹھا لی کہ قسم خدا کی وہ بندہ وہاں پر موجود ہوگا، لیکن بندہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے خیال میں قسم کھا لی لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوئی، تو وہ قسم کہلاتی ہے لغو۔ تو لغو قسم پر اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں لیکن ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا جنہیں تم نے خود نے مضبوط کیا۔ وہ کون سی قسم ہے؟ جسے یمین منعقدہ،
یعنی آئندہ زمانے میں کسی امر پر قسم اٹھا لینا، تو ایسی قسم کو توڑ دینے پر گناہ ہے اور اس پر کفارہ بھی ادا کرنا لازم ہے۔ مطلب کہ میں تمہیں کوئی شخص قسم اٹھا کر یہ بات کہہ دے مستقبل کے زمانے کی کہ قسم خدا کی میں اتوار والے دن پیمنٹ کر دوں گا، اور اب وہ اتوار والے دن پیمنٹ نہیں کرے گا تو قسم توڑنے والا شمار کیا جائے گا، گناہگار بھی ہوگا اور اسے کفارہ بھی دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ تو قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو اوسطاً ایسا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، نہ بہت اعلیٰ نہ بہت گھٹیا، درمیانی کھانا، اوسط جو گھروں میں عام طور پر نارمل روٹین میں کھایا جاتا ہے وہ کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے صبح و شام۔ او کسوتہم، یا ان 10 مسکینوں کو تم کپڑا پہنا دو، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دو۔ ان تینوں چیزوں میں سے اختیار ہے، کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا۔ کسی ایک طریقے سے بھی تم اپنے قسم کے کفارے کی قسم کا کفارہ ادا کر سکتے ہو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر جو شخص ان تینوں میں سے کسی چیز پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو، نہ اتنے دولت ہو کہ اسے کپڑا لے سکے یا اسے مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ بدلہ ہے تمہاری ان قسموں کا جب تم قسم کھاؤ۔ جب تم قسموں کھاتے ہو تو پھر ان قسموں کو پورا کرو، مت توڑو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بات یہی ہے، الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب بت، والازلام اور قرآن دازی کر کے کوئی بھی حکم نکالنا اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا، اسے کہتے تھے پانسا۔ مشرکین زمانے جاہلیت میں اسی طرح سے کوئی قرآن دازی کیا کرتے تھے، اس میں سے جو حکم نکلتا اسے من جانب اللہ تصور سمجھتے۔ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، تو ان سے بچو، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان میں عداوت اور بغض کو ڈال دے۔ اے مسلمانوں، شیطان کی دلی خواہش یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان میں بغض اور عداوت کو پیدا کر دے۔ کس چیز کے ذریعے؟ فی الخمر، شراب کے ذریعے، والمیسر، اور جوئے کے ذریعے۔ شراب کے ذریعے جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، پھر اسے نہ ماں کی تمیز رہتی ہے نہ بہن کی تمیز، پھر نہ اسے بھائی کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، جو منہ سے آتا ہے مغلظات بکتا جاتا ہے۔ والمیسر، اور جوا، یہ جوا بہت بڑا شیطانی عمل اور عداوت اور بغض لوگوں کے درمیان میں پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کہ جوئے میں بندہ راتوں رات غریب ہو جاتا ہے، اپنی بے شمار جائیداد لٹا دیتا ہے، تو ذہنی طور پر مفلوج بھی ہو جاتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرو۔ وَاحْذَرُوا، اور پہلے سے ہی ہوشیار رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، پھر اگر تم پھر جاؤ اطاعت الہی اور رسول سے تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ بات حقیقت میں یہی ہے کہ ہمارے رسول پر واضح پہنچا دینا ہے۔ عمل کرنا، راہ راست پر آنا، یہ اپنے بندے کے مقدر اور نصیب کی بات ہے۔
ہم اپنے نصیبوں کے لیے دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ ہمارے نصیبوں میں، ہماری نسلوں کے نصیبوں میں ہمیشہ کے لیے ہدایت کو ہی لکھ دے، ہمیں ہدایت پر کاربند فرما، گمراہی سے محفوظ فرما۔ آمین آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔